اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، پیارے نبی کی پیاری کہانیوں میں آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں باب نمبر 10، جادو اور سحر کاری کے چکر، اور ہمارا پارٹ نمبر ہے 22، اور ہمارے آج کے ٹاپک ہیں جادو کی رسی اور موم کا پتلا، حضور کے جسم پر جادو کا اثر، جادو کے توڑ کا قرآنی عمل، چند غلط فہمیوں کا ازالہ۔ پیارے سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں آپ سے پیارے نبی کی پیاری کہانیاں شیئر کروں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے باب نمبر 10 آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ جزیرہ نمائے عرب کے کافر اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بری طرح ستاتے تھے۔ آپ کو ہراساں اور بددل کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حربے استعمال ہوئے، آپ پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی گئی، حتیٰ کہ آپ کو ختم کرنے کے لیے کالے جادو اور خطرناک سحر کاری سے بھی کام لینے کی سر توڑ کوشش کی گئی۔ جادو کی رسی اور موم کا پتلا۔ اس زمانے میں لبید بن عاصم اور اس کا خاندان کالے جادو اور سحر کاری میں بہت شہرت حاصل کر چکا تھا۔ یہودی اور منافق ہونے کے ناطے سے مدینہ کے یہودیوں سے اس کے بہت قریبی مراسم تھے۔ کوئی سن 7 کے لگ بھگ خیبر کے بعض یہودی مدینہ آئے۔ انہوں نے لبید کو یہودیوں پر ظلم کے، مسلمانوں کے مظالم کے من گھڑت افسانے سنائے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ خیبر کے یہودی ساحروں نے حضور پر بے شمار جادو کیے مگر کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ انہوں نے لبید کو یقین دلایا کہ ایسا کائیاں جادوگر ہی ان کی پریشانیوں کا علاج کر سکتا ہے۔ لبید کی مٹھی اشرفیوں سے گرم کرتے ہوئے انہوں نے فرمائش کی کہ حضور کو ختم کرنے کے لیے کسی بہت ہی خطرناک قسم کے جادو سے کام لیا جائے۔ جادوگر لبید اس گندے کام کے لیے فوراً آمادہ ہو گیا۔ انہی دنوں ایک سادہ مزاج یہودی لڑکا حضور کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ کی ذاتی خدمت کے لیے آیا کرتا تھا۔ لبید کے عیار ٹولے نے اس یہودی لڑکے سے جلد ہی رابطہ قائم کر لیا۔ انہوں نے اس کی وساست سے حضور کی کنگھی اور سر کے کچھ بال بھی حاصل کر لیے۔ ان دونوں چیزوں پر جادو کا عمل کر دیا گیا جس میں لبید کی مشہور جادوگر بہنوں نے بھی حصہ لیا۔ جادو شدہ کنگھی اور بال کھجور کے ایک نر گوشے میں لپیٹ دیے گئے اور سب چیزوں کو جادو کے ایک خاص عمل سے زروان میں واقع ایک ویران کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے چھپا کر رکھ دیا گیا۔ اس جادو شدہ سامان کے علاوہ یہ 2 اشیاء بھی کنویں میں رکھ دی گئیں، ایک جادو شدہ رسی کا ایک ٹکڑا جس پر 11 گرہیں باندھی گئی تھیں، اور حضور کا ایک مومی پتلا جس میں باریک سوئیاں جا بجا چبھو دی گئی تھیں۔ حضور کے جسم پر جادو کا اثر۔ لبید کا جادو حضور کی روح اور سیرت کے نبوی پہلو کو کسی طور متاثر کرنے میں قطعاً ناکام رہا۔ آپ حسب معمول نمازوں کی امامت فرماتے رہے، قرآن و سنت کی تبلیغ و ہدایت باقاعدہ جاری رہی، مگر کچھ عرصہ بعد آپ کے جسم مبارک پر جادو کے ناروا اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ آپ ایک عجیب سا درد محسوس کرنے لگے جو رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ آپ کا حافظہ کمزور پڑنے لگا، وزن کم ہوتا گیا، بینائی بھی کافی متاثر معلوم ہوتی تھی۔ یہ تکلیف دہ کیفیت تقریباً 1 سال جاری رہی۔ ان دنوں جسمانی درد میں شدت ہوتی تو آپ بڑے خشوع و خضوع سے صحت یابی کی دعائیں مانگتے۔ ایک رات آپ غنودگی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی وساطت سے آپ کو دشمنوں کی خطرناک چال سے آگاہ کر دیا۔ ساتھ ہی آپ کو لبید کے جادو کا توڑ بھی بتا دیا گیا۔ چنانچہ حضور نے 5 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت کو زروان کنویں کی جانب روانہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ خود بھی موقع پر پہنچ گئے۔ جادو کے توڑ کا قرآنی عمل۔ کنویں کا پانی مہندی کے پتوں کی طرح گہرا سرخ ہو چکا تھا۔ سارا پانی باہر نکال دیا گیا۔ پتھر کے نیچے سے حضور کی کنگھی اور سر کے بال برآمد کر لیے گئے۔ 11 گرہوں والی رسی اور حضور کا سوئیوں والا پتلا بھی کنویں سے باہر نکال لیا گیا۔ یہ کام ہو چکا تو حضور نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع فرمائی۔ ان ہر 2 سورتوں کا ترجمہ یہ ہے: سورہ فلق، صبح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ ناس، انسان، کہو میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے
فرما रवा की इंसानों के हकीकी माबूद की उस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, वो ख्वाह जिन्नों में से हों या इंसानों में से। इन हर दो सूरतों की तमाम आयात की मजमूई तादाद 11 बनती है। दोनों सूरतों को मिलाकर मुअव्विज़ातैनी कहते हैं। जूं जूं हजूर मुअव्विज़ातैनी की आयात एक एक करके तिलावत फरमाते जाते, तूं तूं रस्सी की गिरहें खुद ब खुद खुलती जाती और मोमी पुतले की सुइयां बाहर निकलती रहती। मुअव्विज़ातैनी की 11 सूरतों की तिलावत के इख्तिताम पर जादू की रस्सी की 11 गिरहें खुल चुकी थीं और मोमी पुतले की सारी सुइयां बाहर निकल चुकी थीं। इस अमल के मुकम्मल होते ही हजूर की तबीयत फौरन हशाश बशाश हो गई और उन्हें ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी तवील अजियत से यकदम निजात मिली हो। जब हजूर के सहाबा को लबीद की इस खतरनाक शरारत का पता चला तो वो उसे ख़त्म करने को उठ खड़े हुए, मगर आपने उन्हें रोक दिया। आपने लबीद को बुला भेजा। उसने अपनी मजमूम हरकत का एतराफ़ कर लिया, मगर आपने उसे माफ़ कर दिया और उसे नसीहत करते हुए फरमाया कि इंसानों के खिलाफ इस तरह के जादू टोटके इस्तेमाल करना बहुत बुरी हरकत है। चंद गलत फहमियों का अजाला। तारीख़ इस्लाम में मुसलमानों के एक गिरोह ने जादू के इस वाक़े की हकीकत तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया, मगर एक ज़्यादा माकूल मकतब फ़िक्र का कहना है कि यह अफसोसनाक सानहा एक हकीकत थी जो फिल वाक़या ज़हूर पजीर हुई। गो लबीद का जादू हजूर की रूहानी ज़िंदगी और नबूवत के फ़राइज़ पर बिल्कुल असरअंदाज ना हो सका, ताहम हजूर का जिस्म इससे आर्जी तौर पर ज़रूर मुतासिर हुआ। मगर फिर इस जादू का इलाज भी तो कुरान हकीम ही के ज़रिए से हुआ। मुअव्विज़ातैनी के अलावा कुरान हकीम में जादू वगैरह का कई और जगहों में भी जिक्र हुआ है और इंसानी जिस्म पर इससे जो असरात मुरतब हो सकते हैं, इनकी तरफ साफ इशारे भी मौजूद हैं। मगर एक बात कतई वाज़िह है, जादू के बलबूते पर अल्लाह के नेक बंदों को अपने मिशन से वरगलाना नामुमकिन है। जादू टोना की इस्लाम में इजाज़त नहीं और ये कि इसके बुरे असर से बचाव भी कुरान करीम की तिलावत ही से मुमकिन है। यहाँ एक और बात ज़हन नशीन रखना भी ज़रूरी है। हजूर के जिस्म मुबारक पर जादू का वक्ती असर एक ऐसा सानहा है जो हर माकूल इंसान के लिए बाइसे अजियत है। मुसलमान सीरत निगार अगर तारीखी हक़ाइक़ को छुपाने या तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आदी होते तो इस तलख़ वाक़े को या तो बिल्कुल नज़रअंदाज ही कर देते या इसे मसख़ करके अपने ढप से पेश कर देते। मगर चूँकि ये बात इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ थी, इसलिए उन्होंने इस वाक़े को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाने हयात में मनोवन बयान कर दिया। इससे इस हकीकत की मज़ीद तौसीक होती है कि सीरत निगारी में हजूर की मुबारक ज़िंदगी के तमाम हालात और वाक़यात पूरी सेहत और सदाकत से बयान हुए हैं। सवाने हयात के बयान का ये काबिल कदर पहलू बाकी सब मज़ाहिब में अफसोसनाक हद तक गायब है। व्यूअर्स, हमारा 10वां बाब यहाँ पर ख़त्म होता है और हमारे 11वें बाब का मौजू है मदीना की जानिब हिजरत की दास्तान। तो प्यारे सामीन किराम, अगर आज का बाब आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आने वाली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।